الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 38، آیت نمبر 274 سے 281 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ بخاری شریف، کتاب و فضائل القرآن، باب فضل بقرہ، الحدیث نمبر 5009۔ آیت نمبر 274، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ ساوی البقرہ تحت الآیہ 274، والیوم 1، صفحہ نمبر 232۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ ابن عساکر، حرف الطاء فی اباء من اسمہ علی۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہے، اشارہ ملتا ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آصف نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خود اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلم شریف، کتاب المساقۃ المزرع، باب اللعن اکل ربا و موکلہ، صفحہ نمبر 862، الحدیث نمبر 1598۔ یہاں پہ جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، انما البیع مثل ربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں ایک جیسے تو ہیں، حالانکہ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں
رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور لفظ آیا فَأَنْتَہَا، جو رک گیا۔ چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا تو فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے آئندہ سود لینے سے باز آ جائے، تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ امر و نہیں کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ آیت نمبر 276 اور 277۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ تفسیر قرطبی، بقرہ تحت الآیہ، الجزء الثالث۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اس سے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ، باب صدقہ من کسب طیب، حدیث نمبر 1410۔ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اتقوا اللہ وذروا ما باقی من الربا۔ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں۔ خازن، بقرہ تحت الآیہ 278، والیوم 1، صفحہ نمبر 217۔ آیت نمبر 279۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اس کی تفصیل میں فَأُذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ بے شک شدید ترین وعید ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ خازن، البقرہ تحت الآیہ 279، والیوم 1، صفحہ نمبر 212۔ اسی ضمن میں اس آیت سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ بخاری شریف کتاب الرقاق، باب التواضع، الحدیث نمبر 6502۔ آیت نمبر 280۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اس کی تفصیل میں ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، یعنی اگر تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض نہ دے سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دے دو، اور اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے، اور تمہیں آخرت میں اس میں عظیم ثواب ملے گا۔ اسی ضمن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ مسلم کتاب المساقہ المزارہ، باب الفضل الانذار المسار، حدیث نمبر 1563۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی
یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ترمذی شریف کتاب البیوع باب ما جاء فی انظار المسار، حدیث نمبر 1310۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ بخاری شریف کتاب البیوع باب السہولت والسماحت فی الشراء والبیع، الحدیث نمبر 2076۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی کام اچھا یاد ہے؟ اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں۔ اس سے کہا کہ غور کر کے بتا۔ اس نے کہا، صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے بھی مہلت دے دیتا تھا، اور تنگ دست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، تم اسے درگزر کرو۔ مسند امام احمد، حدیث حذیفہ بن یمان 98.9، الحدیث نمبر 23,413۔ مسلم میں بھی یہ شامل ہے، مسلم کتاب المساقہ و مزرعہ باب فضل الانظار المسعار، حدیث نمبر 1560۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ مسلم کتاب المساقہ والمزارع باب فضل الانظار مسار، صفحہ نمبر 844، حدیث نمبر 1560۔ اسی آیت کے ذمن میں ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور ایک ان کے مجوسی کا قرض تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر سخت نجاست لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اپنے مالک سے کہو ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے رضی اللہ عنہ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کا کیا صورت ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی، میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تفسیر کبیر الفصل رابع فی تفسیر قولہ مالک یوم الدین، والیوم 1، صفحہ نمبر 204۔ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی، میں اپنی کتاب کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کر دے۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام و اغننی بفضلک امن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ ترمذی شریف احادیث شتی 110 باب 5 329، الحدیث نمبر 3574، آیت نمبر 281۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ 9 راتیں اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ بیضاوی البقرہ تحت الآیہ 281 صفحہ نمبر 577 والیوم 1، خازن البقرہ تحت الآیہ 281 والیوم 1 صفحہ نمبر 219۔ البتہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ سب سے آخری آیت آیت ربا نازل ہوئی۔ خازن البقرہ تحت الآیہ 281 والیوم 1 صفحہ نمبر 219۔ یہاں پہ رکوع نمبر 38 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔